خوش آمدید. ظاہر اس میں کوئی دو رائے کیا ہوگی کہ تمام جو اذکار ان میں سب سے اچھا ذکر کس کا ہے؟ ظاہر خداوند تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یہ بھی ہم پڑھتے ہیں مفہوم ہے کہ اللہ کے ذکر میں اطمینان قلب ہے، تطمئن القلوب. یہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اس سے اطمینان قلب کیسے حاصل ہو؟ اگر کوئی ایسی کیفیت میں ہو کہ ذکر خدا کر رہا ہے لیکن اطمینان قلب نہیں پا رہا ہے، کیوں، کیسے؟ اس پہ بات کرتے ہیں. مختصر وقت میں جامع گفتگو ہوگی انشاءاللہ. مفتی سہیل صاحب سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، روح کا چین ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ روح جو ہے یہ امر ربی ہے. یہ جو ہمارا جسم ہے نا، اس کی مادی ضروریات یہاں کی ہیں، لیکن روح کی ضروریات پھر وہاں کی ہیں. جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ قرآن کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے. اسی سے روح کو، دلوں کو چین ملتا ہے. قرآن اچھا پھر محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ اس کا ذکر کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں. قرآن کریم میں کہ اشد حب للہ، ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو ایک تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، دوسرا تقاضا یہ کہ اس کا ذکر کیا جائے. قرآن کریم میں بھی ہے نا، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور حدیث قدسی میں ہے کہ اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی واذا ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، جب وہ جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس سے بڑھ کر فرشتوں کی جماعت میں یاد کرتا ہوں. یاد رکھیں کہ ذکر الہی سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زبان اللہ کا ذکر میں مشغول ہوتی ہے. جب یہ عادی ہو جائے تو باقی سارے اعضاء حتیٰ کہ دل بھی اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے. اسی لیے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ ایمان والے ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، چاہے وہ لیٹے ہوئے ہوں، چاہے بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے کھڑے ہوں. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں قبلہ مفتی عامر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اس کی ظاہر سی بات ہے کہ یہ وجہ تو ہے ہی کہ اللہ سے ہمارا تعلق دل سے ہے، تو دل کو اطمینان تو لازمی سا ملے گا. لیکن ایکوسٹک سائنس اور فونیٹک سائنس نے اس کے اوپر باقاعدہ لفظ اللہ کے اوپر ریسرچ کی، تحقیق کی کہ اس کو جب ہم ادا کرتے ہیں، تلفظ کرتے ہیں، تو اس کے جو وویلز ہیں الف، لام اور ہا، یعنی الف کو جب ہم ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہم سانس جو ہے وہ انہیل کر رہے ہیں. لام کے اندر ایک اتنی سافٹنس اور نرمی ہے، اور ہا کے اندر ہم ایکسہیل کر رہے ہوتے ہیں، ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح ایک مکمل طور پہ جو ہے وہ بریتھنگ سائیکل جو ہے وہ یہ پورا ہو جاتا ہے اس طریقے سے. جس طرح میڈیٹیشن کے اندر بندے کو سکون ملتا ہے نا، تو لفظ اللہ ایک تو بندے کے اس کی یونیکنیس ہے کہ یہ پورے منہ سے ادا ہوتا ہے، اور اس میں سانس کا ایک قدرتی توازن کے ساتھ چکر جو پورا لگتا ہے. پہلے سانس ہم انہیل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ہم سلو سلو ریلیز کر رہے ہوتے ہیں. تو اس انداز سے میڈیکل سائنس خود کہتی ہے کہ اگر کوئی بلیور نہ بھی ہو تو اس کو پھر بھی لفظ اللہ پکارنے سے فائدہ ہوتا ہے. تو جب ایک مسلمان ہو، مومن ہو، دل سے تعلق بھی رکھتا ہو، تو ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ بھی ہو جاتی ہے. تو پھر جب وہ اپنے رب کو پکار رہا ہوگا، اس خالق کو پکار رہا ہوگا جو اس کو نعمتیں دیتا ہے، سانسیں دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، اس کے اوپر ہر طرح کی اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تو جب بندہ اس ہستی کو پکارے گا تو نو ڈاؤٹ کہ اتنا اطمینان، اتنا سکون اور اتنی خوشی اور فرحت محسوس ہوگی کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم پتہ نہیں کس کس کو یاد کرتے ہیں، اور جس کو یاد کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بندے تجھے تیرے رب کریم سے کس نے غافل کر دیا؟ ہم اس سے غافل ہیں. کیا کہنے ہیں قبلہ عمران بشیر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب دل ٹوٹ جائیں، اپنے بھی بیگانے ہو جائیں، سارے دستک دے دے کے دروازے وہ بھی بند ہو جائیں، اس وقت بھی ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، اور وہ ایک پکار کے اوپر کائنات کے سب سے بڑے مجرم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ اے رب میری توبہ. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے، مثل الذی یذکر رب والذی لا یذکر رب مثل الحی والمیت. جو ذکر کرنے والا ہے وہ زندہ کی مثال، اور جو ذکر کرنے والا نہیں وہ مردہ کی مثال. ایک حدیث میں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبدی ان ذکرتنی ذکرتک،
جب جب تو مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں تیرا ذکر کرتا ہوں. واہ. وَإِن نَسِيتَنِي ذَكَرْتُكَ، اور اگر تو مجھے بھول جاتا نا میں پھر بھی تجھے یاد کرتا رہا. عبدی انا خیر لک من کل شیء، اے میرے بندے میں تیرے لیے تمام چیزوں سے بہتر ہوں. اس مالک کو ہمیشہ یاد کریں. زندہ ذکر کرنے والے کی ہر چیز کی قرآن ایک لمٹ دی ہے، لیکن جب ذکر کی باری آتی ہے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ لا الہ الا اللہ وہ ذکر ہے کہ جس میں حروف لب نہیں ہے، آپ کے لب نہیں ہلتے. لا الہ الا اللہ صحیح صحیح فقط زبان صحیح ہلتی ہے. صحیح. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ذکر وہ ہے کہ جس میں ریاکاری بالکل ہو ہی نہیں سکتی. جب آپ سامنے کسی کے پڑھ بھی رہے ہو نا تو محسوس پتہ نہیں لگے گا کہ پڑھ صحابہ کرام جب ہوتے تھے نا تو وہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے، سامنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ ذکر ہو رہا ہے. تو خود بخود لا الہ الا اللہ کا جو نا ذکر جاری رہتا تھا. تو اس میں اتنا زیادہ خلوص ہے. ذکر کی ایک اور کیفیت استغفار کی بھی ہے. استغفر اللہ واسأل التوبہ، توبہ بھی اللہ کا ایک ذکر ہے کیونکہ اللہ کو یاد کرنا ہے. اس میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بھی ذکر ہے. قرآن بھی ذکر ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. قرآن کو پڑھنا بھی ذکر ہے. نماز بھی ذکر ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میرے ذکر کی وجہ سے. اور سرکار ختمی مرتبہ ان کی آل پاک پر درود بھی ذکر ہے. اللہم صل، کیونکہ اس اللہم اے اللہ تو درود بھیج. نماز میں بھی ہمیں سلام بھجوایا ہے حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہاں پر بھی درود ہے. تو خود بخود یہ سب کا سب جو ہے نا ذکر کی الگ الگ کیفیتیں. بلکہ یہ والا جو ذکر ہے، دیکھیں اللہ خود نماز نہیں پڑھتا، نماز کا اس نے حکم دیا اس لیے کہ وہ تو معبود ہے، ہم عبد ہیں، ہم نماز پڑھیں گے نا اس کی. لیکن ایک ذکر وہ ہے کہ اللہ بھی بندوں کے ساتھ شریک ہو کے کرتا ہے، وہ ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. ایک مرتبہ کسی عارف بزرگوان نے اپنے شاگردوں سے پوچھا تھا کہ اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ اللہ کیا کر رہا ہے، وہ رب الارباب ہے، قادر و قدیر ہے، احکم الحاکمین ہے. کہا ہم بھی جانتے تو نہیں کہ اللہ کس وقت کیا کر رہا ہو، یعنی اس کے کیا افعال ہیں کیا، لیکن یہ کہ ایک بات طے کر سکتے ہیں کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ درود تو ضرور بھیج رہا ہے اپنے نبی پر. تو ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود بھیجو. تو یہ وہ عبادت ہے کہ جس میں خود بخود اللہ یعنی اس نے بندوں کو اپنے ساتھ گویا شریک کیا ہے. یعنی اتنی بڑی اور عظیم الشان عبادت ہے. اور اس سے پھر آپ کے جو تمام حاجات کی برابری ہے، تمام مشکلات کا حل ہے. یہاں تک کہ میں اگر وقت ہے آپ کے پاس آدھا منٹ ہے، 30 سیکنڈ ہے، آدھا منٹ ہی. حضور نبی کریم معراج پہ تشریف لے گئے، انہوں نے دیکھا ایک فرشتہ ہے جس کے 1,00,000 ہاتھ ہیں، 1,00,000 ہاتھ میں 1,00,000 انگلیاں ہیں، 1,00,000 ہاتھوں کی 1,00,000 انگلیوں میں 1,00,000 پور ہے. اس کو میں نے ایک دفعہ حساب کرنے کی کوشش کی، 1,00,000 ضرب 1,00,000 ضرب 1,00,000، تو وہ کیلکولیٹر نے تو ایرر دے دیا. پھر میں نے اے آئی سے دیکھا تو یہ تھا 1 کوڈریلین. 1 کوڈریلین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 1 ملین پھر 1 بلین پھر 1 ٹریلین پھر 1 کوڈریلین. تو 1,000 ٹریلین وہ اس کے ہاتھ اور انگلیاں اور پور ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا کام کیا ہے؟ کہا جتنے بھی بارش کے قطرے ہوتے ہیں نا، قطرے وہ بھی میں گن لیتا ہوں، کون سے صحرا میں گرے، کون سے سمندر میں گرے، کون سے کہاں گرے، اور آدم علیہ السلام کی خلقت سے اب تک یہ سب میں گن لیتا ہوں. لیکن ایک ذکر کا ثواب نہیں گن پاتا، وہ ہے کہ جب آپ کی کچھ امتی مل کر درود بھیجتے ہیں نا آپ پر، آپ کی آل پاک پر، وہ میں گن نہیں پاتا. وہ ثواب اتنا ہے کہ وہ 1 کوڈریلین والا فرشتہ بھی 1,00,000 ضرب دے دے، وہ بھی گن نہیں پاتا، وہ بارش کے قطروں کو گن لیتا ہے. جزاک اللہ. کیا کہتے ہیں، بہت نوازے، بہت شکریہ تمام علماء کرام کا. اور آج ظاہر ہے دنیا کے کئی ممالک میں آج وسط رمضان 15 رمضان تو وہاں الٹا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہے، کل سے تیزی سے ماہ مبارک کے ایام گزر رہے ہیں. آپ اس نشریات سے متعلق سیگمنٹ سے متعلق اپنا فیڈ بیک ہمیں اس نمبر پہ دے سکتے ہیں، آپ کی اسکرین پر آتا ہے. ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. ایک بریک اور اس کے بعد سروردی صاحب اذان فجر دیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب محمد علی سہروردی صاحب نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی، اور یوں ہم اہلیان پاکستان 14 روزے میں 14ویں روزے میں داخل ہوں گے الحمدللہ۔ دنیا کے کئی ممالک میں تو آج 15واں روزہ 15th روزہ اختیار کیا جائے گا، گویا کئی ممالک دنیا کے وسط رمضان میں مڈ آف رمضان میں پہنچ گئے ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، اور انشاءاللہ ماہ مبارک کے ایام بہت روحانیت سے بھرپور، اور شان رمضان انشاءاللہ بہت روحانیت سے بھرپور گزرتا چلا جائے انشاءاللہ، اور ہم اس کا بھرپور فیض اٹھا سکیں اس ماہ مبارک کا، بشرطِ صحت و سلامتی و زندگی۔ آپ سے ملتے ہیں اب سے کچھ گھنٹوں بعد، یعنی کہ دوپہر 2 بجے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔